بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں قصاص اور دیت کے مسائل حدیث مبارکہ کے سبق سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض موتیں ایسی ہیں جن پر دیت نہیں ہے، کیونکہ ان موتوں کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص اور باب ہے ان اموات کا جن پر دیت نہیں ہے، جن جرائم پر جرمانہ نہیں۔ باب ما لا یضمن من الجنایات، 3510ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدیات 28واں باب ہے، کان میں دب کر کنویں میں گر کر مرنے والے کی دیت نہیں ہے، 6912ویں حدیث۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید 3 مقامات پر ہے، 1499، 6913، 2355۔ صحیح مسلم میں 2 جگہ پر ہے، 4465 اور 68۔ سنن ترمذی میں بھی 2 جگہ پر ہے، 1377 اور 642۔ سنن نبی داؤد میں 2 مقامات پر ہے، 4500، بلکہ 3 مقامات پر ہے، 4592، 93 اور 94۔ سنن نسائی میں 2 مقامات پر ہے، 2499 اور 2500۔ سنن ابن ماجہ میں 2673 اور 76 ہے۔ موطا امام مالک میں 290ویں ہے۔ معجم الصغیر امام طبرانی کی اس میں 929ویں ہے۔ تو حدیث تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جانور کے زخمی کرنے پر کوئی جرمانہ نہیں، کان میں مزدور کے دب کر مر جانے کی صورت میں کان کے مالک پر کچھ جرمانہ نہیں، کنویں میں گر کر ہلاک ہونے والے انسان کی کچھ دیت نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کچھ نکات ہمارے سامنے رکھے۔ ایک آدمی کسی بے آباد کنویں میں گر کر مر جائے، یا کسی آدمی نے اپنی ملکیت کے لیے بے آباد جگہ پر کنواں کھودا، اس میں کوئی انسان یا جانور یا چوپایا گر کر مر گیا تو کنویں کے مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا، وہ بیچارہ کھدائی کر رہا تھا، دیواریں گریں اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس پر بھی کوئی تاوان نہیں۔ اسی طرح کسی نے دھوکے سے کسی کو کنویں میں گرا دیا، یا عام راستے میں کنواں کھودا گیا اور وہاں کوئی مسافر گر کر مر گیا تو کنویں کے مالک پر تاوان نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معدنیات کی کانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس میں دب کر اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مزدور کوئی مر جاتا ہے، تو کان کے مالک پر کوئی تاوان نہیں۔ اسی طرح کوئی انسان پھسل کر دیوار سے ٹکرایا، سر میں چوٹ لگی، مر گیا تو دیوار والے پر کوئی تاوان نہیں۔ کوئی آدمی کھجور پر چڑھا، کھجوریں اتارنے کے لیے گر کر فوت ہو گیا، اس پر کوئی تاوان نہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی جانور کسی آدمی کو نقصان کر دے تو جانور کے مالک سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جانور کے مالک کی کوتاہی یا شرارت کا عمل دخل نہ ہو، اور اس سلسلے میں روایات بھی کافی ساری ملتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا حدیث کی روشنی میں کہ اس موت پر جو مالک ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے جو فوت ہوا ہے اس کی موت کیا حرام ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار مالک تو نہیں، لیکن اس کے ورثاء کو دیت دینا یا اس کے ورثاء کی سرپرستی کرنا، اس کے یتیم بچوں کو پالنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے
آپ سے چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔